نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھتے ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم آیت 139 کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ احد کی شکست سے کمزور جو دل کے لوگ تھے ان پر کچھ تھوڑی سی شکستگی طاری ہو گئی تھی۔ اس سے بہت سے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کے لیے جو فتح کی خوشخبریاں اور غلبے کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں وہ تو پھر لگتا ہے ایسے ہی تھی۔ گویا ان بشارتوں سے اسلام کا ہوا کھڑا کرنا مقصود تھا، اصل میں حقیقت کچھ نہیں تھی۔ اور جو مخالفین اور منافقین تھے انہوں نے بھی موقع غنیمت جان کر اس پروپیگنڈے کو بہت زیادہ ہوا دی تاکہ مسلمانوں کو اسلام کے مستقبل کے حوالے سے مایوس کر دیں۔ کون سا پروپیگنڈا؟ کہ ایسے ہی ہمیں تو بس کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے بڑا غالب آ جائے گا اور بڑی فتوحات حاصل ہوں گی، کچھ ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے یہاں اس پروپیگنڈے کا رد کیا اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ احد کے حادثے سے دل شکستہ اور پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ حق اور باطل کی اس کشمکش میں غالب اور سر بلند تم ہی رہو گے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، بس شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ۔ اب آیت 140 میں اسی گفتگو کو اللہ نے مزید آگے بڑھایا کن الفاظ کے ذریعے، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اس وقت یعنی جنگ احد میں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو آخر دشمن کو بھی اس سے پہلے جنگ بدر میں ایسی ہی چوٹ لگ چکی ہے۔ یہ آیات میں نے آپ کو بتایا غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو ایک واضح فتح کے بعد اپنے ہی مسلمانوں کی کمزوری سے ظاہری طور پر نقصان پہنچا، پتہ ہے نا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، کئی صحابہ کرام اس جنگ میں غزوہ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں تھے تو ہماری اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تب اللہ کا پیغام آتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر آج تم زخمی ہوئے ہو تو یاد کرو بدر میں تمہارے دشمن تمہارے ہاتھوں زخم اٹھا چکے ہیں، وہاں تم 313 تھے، اللہ نے تمہارے ذریعے 1000 جو دشمنوں کا لشکر تھا ان کو شکست دلوائی اور تمہیں شاندار فتح عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو ان کی کریم تھی، ایلیٹ تھی، یہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ 70 مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، ایلیٹ کلاس کی بات کی۔ یعنی اتنا جانی ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، مالی نقصان اٹھایا، مورلی نقصان اٹھایا، تم تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھوں۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں پر آزمائش آئی تو اللہ یہاں ان دشمنوں کے زخموں کو یاد دلوا رہے ہیں، یعنی اپنے زخم نہیں، دشمنوں کے زخموں کو یاد کرو اور تمہیں تسلی آ جائے گی کہ وہ بھی تو اسی طرح چوٹ کھا چکے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو ودن بریکٹ آئے گا اپنی جان دے کر بھی بریکٹ کلوز حق کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، ایام جب جمع کی صورت میں آئے تو اس سے مراد تاریخ کے وہ دن ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے حوادث اور واقعات پیش آئے ہوں۔ مسلمانوں نے اب اگر تمہیں کوئی نقصان، یعنی اے مسلمانوں اب اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا جیسا کہ غزوہ احد میں، تو یہ کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ فتح اور شکست کا یہ آنا جانا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی حکمت سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہوگی یہ جائز نہیں۔ یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے بجائے بروں سے پیار کرنے لگا ہے، ایسا بھی نہیں۔
یہ میرے امتحان کے رنگ ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ میرے امتحان کے انداز ہے، یہ میرا امتحان کا انداز ہے، یہ میرے امتحان کے رنگ ہیں۔ میں دنوں کو تمہارے درمیان پھیرتا رہتا ہوں، کبھی باری ان کی کبھی باری تمہاری۔ کیوں یہ باریاں کیوں بدلتی ہیں؟ کبھی انہیں چوٹ لگی کبھی تمہیں چوٹ لگی، کبھی تم فتح یاب ہوئے کبھی وہ فتح یاب ہوئے۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے ساتھ ہی دے دیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، یہ پیچھے ہم بارہا مضمون پڑھ کر آئے کہ وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایمان والے میدان عمل میں لوگوں کے سامنے آزمائے جائیں، ٹیسٹ کیس بنایا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کے لیے حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی قربان کرنے والا ہے، کون اصلی مومن ہے اور کون نقلی کلمہ گو ہے۔ اصلی اور نقلی کی پہچان کے لیے امتحان کی آزمائش سے، بھٹی سے گزارا جانا ہی تھا، اس لیے اللہ نے یہ امتحان لایا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہاں پوچھتے ہیں کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یعنی صرف یہ کہنے سے لوگ چھوڑ دیے جائیں گے، امتحان نہیں ہوگا ان کا، آزمائے نہیں جائیں گے؟ پھر آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر اللہ چاہتے تھے کہ اللہ سچے پکے مخلص اور منافقین میں فرق کر دیں، سامنے لے آئیں کھول کر بات کو۔ حق کے لیے جان کی بازی لگانے والے شہداء کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نصیب ہو۔ گویا یہ بھی ایک بڑی مصلحت تھی، کس کی؟ ان شہداء کے لیے اس آزمائش کے اندر، خاص طور پر وہ جو کہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ خواہش اللہ نے اس موقع پر پوری فرما دی، یعنی ایک طرف سچوں میں اور جھوٹوں میں، اصلی اور نقلی میں فرق کر دیا، دوسرا وہ لوگ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ جو اپنی جان کی بازی لگا کر حق کی گواہی دینے والے تھے، ان کو موقع نصیب کر دیا، ان کو سعادت عطا کر دی۔ اور یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی طلب بہت شدید تھی، شہادت کا اجر مقام اور مرتبہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہید جس قسم کی اخروی اعلیٰ زندگی پاتا ہے، ہر بندہ شدید خواہش مند تھا کہ ہمارے حصے میں یہ شہادت آئے۔ تو اللہ نے ان کے اس جذبے کی تسکین کے لیے انہیں اس جگہ پر یہ موقع فراہم کرنا ضروری سمجھا، اس غزوہ احد کے موقع پر۔ اس موقع پر کئی جانثار صحابہ نے بے مثال شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی، جان کیا کا نذرانہ پیش کیا۔ گویا آزمائشیں بندوں پر بھیجی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں اللہ کی اس اسکیم کو سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں ہمارے رب کی طرف سے، کیا دیکھنے کے لیے؟ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا ایجنٹ ہے جو کہ نام نہاد کلمہ پڑھ کے اسلام کی صفوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یہاں یہ جو آزمائشوں کے موقع آتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ کون کتنا اللہ کے قریب ہے، کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کو اپنے رب کی پہچان ہے، کون وفادار ہے اور کون بگوڑا ہے، راہ فرار اختیار کرنے والا ہے، کون خوشی میں اور غم میں اپنے رب سے جڑتا ہے اور کون غم میں اپنے رب سے ناراض ہوتا ہے اور خوشی میں اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں۔ وہ گواہ جو کہتے ہم نے دیکھا، ہم نے مانا اور ہم نے وفا کی، کہتے تھے نا، اب جب جان دینے کی باری آئی تو پھر جان بھی دے دی انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو وہ کہتے تھے۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو سب سے زیادہ پھسڈی نکلتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہم پہ کیوں آئی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو غزوہ احد کا موقع ہے یہ ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا لیسن لیے ہوئے ہے۔ آخری اس کا ٹکڑا، واللہ لا یحب الظالمین، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
ظلم سے بچنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم خواہ مسلمان ہو خواہ نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ظالم نہیں پسند۔ ظالم اگر وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جائیں تو یہ فتح ان کی آزمائش ہوتی ہے، اصل میں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اب اہل ایمان کے لیے جو آیت کا یہ حصہ ہے، یہ تنبیہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی آزمائش کے موقع پر حد سے تجاوز کر بیٹھو۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کی مدد اور محبت ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اب یہاں سے لیسن ہم پڑھ چکے کہ آزمائشیں کس لیے آتی ہیں، کیا دینے کے لیے آتی ہیں، کیا سکھانے کے لیے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے بطور امتحان آتی ہیں۔ آیت نمبر 141 اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ مزید جنگ احد پر تبصرے کے ہی حوالے سے اللہ چاہتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ آزمائش کے ذریعے اللہ کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔ وَلِيُمَحِّص، کسی چیز کو آزما کر، مصیبتوں سے گزار کر صاف ستھرا اور خالص کر دینا۔ وَلِيُمَحِّص، جیسے سونے کو آگ میں جب ڈالا جاتا ہے تو اسے میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں، الگ چھانٹنا چاہتے ہیں، اللہ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یمحق مٹا دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اہل ایمان کو چھوڑ کر ظالموں سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اہل کفر کو مٹانے ہی کی ایک تدبیر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو امتحان کی بھٹی سے گزارا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ہر طرح کا کھوٹ، میل کچیل نکل جائے۔ اللہ مسلمانوں کو، مومنین کو خالص سونا بنانا چاہتا ہے۔ کفر اور اہل کفر سے ان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اللہ، اور اس علیحدگی کے بعد اہل ایمان اس زنجیر سے بالکل آزاد ہو جائیں گے جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور ساتھ ہی پھر اہل کفر کا مٹ جانا بھی قطعی ہوگا۔ کہا نا یمحق الکافرین، اللہ ان منکروں کو مٹا دے گا، کیونکہ اس دنیا میں باطل صرف اس وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب اس کو حق کا سہارا حاصل ہوتا ہے۔ جب حق کے سہاروں کو کاٹ دیا جائے تو باطل بھی سروائیو نہیں کر پاتا۔ تو یہ جب حق چھن جائے، حق اس سے ہٹ جائے گا، حق ان سے چھین لیا جائے گا ان کافروں سے، تو پھر ان کا مٹ جانا یقینی ہوگا، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بالحق پیدا کیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو چوٹ پہنچی، جو نقصان ہوا، در حقیقت یہ چوٹ، یہ نقصان منکروں کو مٹانے کی ایک تدبیر تھی۔ یعنی جہاں ان کی آزمائش ہو رہی تھی، ان کو امتحان کی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا، ان کے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا جا رہا تھا، ان کو خالص سونا بنایا جا رہا تھا، وہیں پر ظالموں کو تہس نہس اور برباد کر دینے کی بھی یہ ایک ترکیب تھی، یہ ایک تدبیر تھی۔ اور ہمارے لیے اس میں ٹیک اویز کیا ہے کہ مومنوں کی آزمائش دراصل ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان کے ایمان کو پاکیزہ کر دیا جائے، جبکہ کافروں کے لیے وہی آزمائش عذاب الہی بن جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی آزمائش آئی ہے، ہم صبر کر کے اس کو اپنے لیے تربیت کا مقام بناتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بناتے ہیں، یا کفار کی طرح اس کو اپنا درد سر، اس کو اپنا غم، اس کو اپنا ہم، اس کو اپنا رونا دھونا بنا کر پھر اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اور وہ آزمائش ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے نا قرآن کی ان آیات کی روشنی میں۔ حدیث سنیے، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز آتی ہے، چھوٹی آتی ہے یا بڑی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔
پھر ایک اور حدیث ہے مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں جسے کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑھ کر تکلیف ہو مگر اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان حکمتوں کو ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں کے اندر انڈھیل دے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ زیادہ ثواب کس کا ہوتا ہے؟ بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے، جو راضی رہے اسے رضا ملے گی اور جو ناراض ہوا اسے ناراضی حاصل ہوگی۔ گویا آپ دیکھ لیں کہ آزمائشیں اللہ کی رضا لینے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا انعام۔ تو ہم تو کہتے ہیں اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں ہی دیکھ لیا آزمائشیں دینے کے لیے، ہم ہی رہ گئے اکیلے، ہم پہ کیوں آ رہی ہیں آزمائشیں؟ ہاں میں نے ایسا کیا کیا یا تم نے ایسا کیا، وہ فلاں ہے ہی بہت گناہ گار، وہ فلاں ہے ہی بہت بری، اسی لیے اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس نے، یا خود کے اوپر یا دوسروں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ آزمائش، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں عموماً مومن کے لیے سزا نہیں ہوتی بلکہ اس کی روحانی صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ روحانی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دھویا جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے برتن کو دھویا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بارش کے بعد زمین ہری بھری ہوتی ہے، ایسے ہی آزمائش کے بعد دل پاک ہو کر نورانی بن جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اللہ کے باغی ہیں، منکر ہیں، وہ انہی آزمائشوں میں ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر غم اور مصیبت کے موقع پر ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے یہاں غزوہ احد کا۔ ٹوٹ گئے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور شیطان ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو پھر تو مایوس ہوئے تو گئے، اللہ کی رحمت سے ہی تعلق توڑ لیا نا اپنا ہم نے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اللہ اس آزمائش کے ذریعے مجھے چمکا رہا ہے، مجھے دھو رہا ہے، مجھے اٹھا رہا ہے، میرے درجات بلند کر رہا ہے، میری صفائی کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اس کے اوپر استقامت عطا فرما دے۔ بے شک ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس آزمائش سے مجھے نکال دے، اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرما دے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، ہم مایوسیوں کا شکار ہو جائیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہم ہر وقت کے رونے دھونوں کا شکار ہو جائیں۔ آیت نمبر 142 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا، اور ود ان بریکٹ اور جنہوں نے نہیں کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اس لیے کرتے رہے کہ اللہ ان کو بھی جان لے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ احد کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی ہے، وہی چیز آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ احد کی شکست سے جو لوگ بددل ہوئے تھے، اس ترجمے کو ذرا دوبارہ دیکھیں کہ کیا تم میں سے بعض نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اپنے آپ کو ذرا یہاں فٹ کرتے چلے جائیں۔ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کو ابھی جانا ہی نہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اچھا جی، احد کی شکست سے جو لوگ بددل ہوئے تھے، دلوں میں سوچ رہے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہم پر مصیبت کیوں آئی، اللہ نے یہاں جواب دے دیا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ حق کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، خطرات اور آزمائشوں سے خالی ہے، اور تم خالی خولی اسلام کا دعویٰ کر کے ایک ٹھنڈی سڑک سے چلتے چلتے سیدھے ناک کی سیدھ میں جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو جان لو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک امتحان سے یہ یقین نہ ہو جائے
کہ یہ واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ولولہ رکھتا ہے یا نہیں، حق کے راستے میں آزمائشیں اٹھانے کی تاب رکھتا ہے یا نہیں۔ لہذا اس چیز کو جانچنے کے لیے تمہیں لازماً آزمائشیں پیش آئیں گی۔ اب تک تو تمہاری طرف سے جہاد کے بڑے جوش اور جذبے کا اظہار ہوتا رہا ہے، اس کی نوعیت صرف زبانی دعووں کی تھی، اب عملی میدان میں تمہیں اتارا گیا ہے، لہذا اب تمہاری پرفارمنس دیکھی جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دیکھا جائے۔ ضرورت تھی کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کا ایسا موقع آ جائے کہ جب موت کے سامنے دو بدو ہو کر، یعنی جب موت سے دو بدو ہو کر تمہیں لڑنا پڑے۔ اللہ یہ چاہتے تھے ایسا ہو، چنانچہ یہ موقع اللہ نے تمہیں دکھا دیا تمہارے کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے۔ یہ یاد رہے کہ دل کے کمزور زبانی اظہار شوق جہاد تو بہت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایسے کوئی موقع آتے ہیں تو پھر ان کی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں پہ پردہ ہی بڑا رہے، کوئی نہ دیکھ پائے، کوئی نہ جان پائے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، انبیاء اور رسول پر، پھر جو ان کے بعد، یعنی انبیاء پر، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد کیٹاگرائز کر دیا، سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئیں۔ پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سیکھنے والی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوگی۔ دین میں سخت سے مراد یعنی صحیح پکا ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی اس کی مصیبت بھی ہوتی ہے۔ نہیں ہلکی آزمائشیں، اس کا مطلب ہے کہ دین کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے نہیں جتنا وہ شو کر رہا ہے، اتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ گویا وہ آزمائشیں آئیں، وہ گناہوں کو دھو دھلا کر، جھاڑ پونچھ کر، صاف ستھرا کر کے گئی بندے کو۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا ساری زندگی آزمائشوں میں رہتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ آزمائشیں آئیں تو اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھ کے، بے بس سمجھ کے، بے سہارا سمجھ کے رہنا ہے، وہ سوچ اختیار کرنی ہے، یا عزم، ہمت، حوصلے کے ساتھ اللہ کی اس آزمائش کو قبول کرنا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبتیں کس پر زیادہ آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء اور رسول پر، جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد میں ہوتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیے ہمیں یہاں جو چیزیں سیکھنی ہیں، ہم سبق سیکھ رہے ہیں نا یہاں سے، جنت کا ٹکٹ یا جنت کی صرف باتوں سے نہیں ملے گا۔ جنت کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں، جنت کا راستہ آزمائشوں سے، خطرات سے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں سے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی نیند کی قربانی کرتا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشکل میں اس پہ یقین کرتا ہے۔ کون ہے جو گناہوں کی لذت چھوڑ کر صبر کا جام پیتا ہے؟ یہ گناہ کو چھوڑنا بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا مشکلات کے وقت اگر دل گھبرائے، انسان عمل میں کمزور ہونے لگے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں ابھی اللہ کے امتحان میں ہوں۔ آزمائشیں آئیں تو کیا سوچنا ہے؟ میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ آزمائش میرے اللہ نے بھیجی ہے، یہ آزمائش میرے اللہ نے بھیجی ہے۔ آپ کے سامنے بندہ نظر آ رہے ہیں، ایک نظر آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا نظر آ رہا ہے، جو سبب بن رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ اس کی کیا اوقات تھی کہ یہ مجھے کسی آزمائش میں ڈالتا یا ڈالتی؟ یہ میرے اللہ نے مجھ پہ آزمائش بھیجی ہے، یہ میرے اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرمانا۔ اس موقع پر بار بار خود کو ریئلائز کروانا ہے۔ اگر صبر کرے تو وہ دراصل جنت کی راہ پر ہے، اور ایمان کے ساتھ آزمائشیں یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔
کہ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، اور یہ امتحان میری اور آپ کی پسند کا نہیں ہوگا، یہ ہمارے رب کی پسند کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں ایسے ہو جاتا، ویسے نہیں ویسے ہو جاتا، جیسے ہوا ہے اس کی حکمت کے تحت ہوا، اس نے بہتر سمجھا ہے، اس کی بہترین پلاننگ ہے، وہ بیسٹ پلانر ہے ہمارے لیے۔ آخری حدیث سنیے اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں عقل، سمجھ، صبر، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 143، غزوہ احد کی ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، ودن بریکٹ آئے گا آپ حوصلہ چھوڑ رہے ہو، بریکٹ کلوز، اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو، ودن بریکٹ، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ بریکٹ کلوز، اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا۔ کچھ صحابہ تھے جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، دل میں بڑی خواہش تھی کہ کاش ہمیں موقع ملتا، کاش ہمیں شہادت نصیب ہوتی۔ پھر غزوہ احد کا موقع آ گیا، یعنی غزوہ بدر کی میں بات بتا رہی ہوں، غزوہ احد کا موقع آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا جائے، دفاعی جنگ لڑی جائے، مگر دفاعی مقابلہ کیا جائے، مگر نوجوانوں اور جذباتی مسلمانوں کی جو پہلے ہی سے شہادت کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے، وہ بار بار کہتے تھے ہمیں تو موت کی تمنا ہے، ہمیں تو موت کی تمنا ہے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے ماننی پڑی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے آیت کے اس حصے میں؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو موت کے اس طرح سے سامنے آنے کے بعد، پہلے تم ہی تھے جو اس کی بہت زیادہ تمنا کر رہے تھے، بڑی خواہش تھی تمہیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اس لیے اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب غزوہ احد میں واقعی موت اور سخت آزمائش سامنے آئی تو کچھ کے قدم ڈگمگا گئے، دل پر خوف اور کمزوری طاری ہو گئی۔ اللہ ان کے اس رویے پر یہاں تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے لیے صرف خواہشات نہیں بلکہ قربانی دینا پڑتی ہے۔ دعویٰ ایمان تبھی سچا ہوتا ہے جب انسان عمل میں ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ ایمان اور شہادت صرف نعروں سے نہیں بلکہ ثابت قدمی سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور ایمان نام ہی ثابت قدمی کا ہے، یہ ثابت قدمی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اللہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست کر دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، پھر ہم غزوہ احد پر ہی تبصرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی چیزیں احادیث کے حوالے سے جانیے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس اندھوناک خبر نے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے، ان کے دل ڈوب گئے، کچھ نے ہتھیار ڈالنے کا سوچا، کچھ نے کہا اب لڑائی کا کیا فائدہ۔ اگرچہ اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کہہ کر حالات کو سنبھالا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہمارا زندہ رہنے سے کیا فائدہ، جب وہ چلے گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے زندہ رہ کر، ہمیں بھی اس مقصد حق کے لیے شہید ہو جانا چاہیے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی کمزوری نمایاں ہوئی تھی جس کی بر وقت اصلاح خود قرآن کی زبان سے ضروری تھی تاکہ آئندہ کے لیے کسی فتنے کا موقع نہ ملے، سدباب ہو سکے۔ لہٰذا اس آیت اور اگلی آیات کے ذریعے پہلے یہ غلط فہمی دور کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مافوق البشر ہستی نہیں، یعنی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اس طرح ان کو بھی ایک دن برحال فوت ہونا ہے یا شہید کیے جانے کا امکان موجود ہے، لیکن اللہ کے دین کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور اس دین کے ساتھ آدمی کی وابستگی اس خیال سے نہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے تصورات اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس غلط فہمی کی موجودگی کے کچھ آثار نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح ان الفاظ کے ذریعے کی، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، within bracket ان کے شہید ہونے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، بریکٹ کلوز، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یعنی محمد اللہ کے پیغمبر کوئی لافانی ہستی تو ہے نہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اللہ کے پیغمبر آئے، اپنا پیغام پہنچایا اور پھر اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، ایک رسول ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے مشن پر دنیا میں تشریف لائے۔ جس طرح دوسرے رسولوں کو دین حق کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑا، ایسے ہی آزمائشوں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گزرنا پڑ سکتا ہے اور پڑے گا اور پڑا۔ جس طرح انہیں موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا، ایسے ہی انہیں بھی ایک دن اس سے گزرنا پڑے گا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور فرمایا ودن بریکٹ آئے گا موت و حیات کے یہ مراحل ان رسولوں پر بھی آئے، بریکٹ کلوز، افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، تو اے صحابہ کیا تمہارے قدم اسلام سے ڈگمگا جائیں گے؟ تم بھاگ جاؤ گے، سلپ ہو جاؤ گے؟ کیا کہا؟ انقلبتم علی اعقابکم، اسلام چھوڑ کر پھر دوبارہ جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے؟ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا۔ لہٰذا کسی نے غلط فہمی کو پالا ہے اپنے دل میں تو وہ اثر نو جاہلیت کی زندگی کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکالو، اپنے ذہن سے نکالو۔ جو پلٹے گا وہ پلٹ جائے، اللہ کو نہ کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کا وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جو پلٹے گا وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور وہ اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ جو لوگ اسلام کو دیکھ کر بھی جاہلیت اور اسلام کا فرق نہیں سمجھ سکے اور اسلام کے قدردان نہ بنے، تو اللہ کو بھی ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں جو انہوں نے اپنی آخرت اپنے ایمان کا کیا۔ تو مراد کیا ہے؟ جو کوئی نبی کے بعد دین کی راہ چھوڑ کر مایوس ہو کر کفر کی طرف لوٹ جائے تو یاد رکھو کہ اللہ کا نظام نہیں رکتا، اللہ بے نیاز ہے۔ جیسے دھوپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر کوئی کمرے میں ہے اور وہ اپنے کمرے کے سارے کرٹنز گرا لے، دروازے اچھے طرح سے بند کر لے، تو سورج کی روشنی کو کیا نقصان ہے اس کے اس طرح سے کرنے کے حوالے سے؟ نقصان تو اس شخص کا خود ہوگا جس نے خود کو خود اندھیروں کے اندر قید کر لیا۔ ایمان سے ہٹنے والا اللہ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ اپنی روشنی، اپنی ہدایت، اپنی منزل کو کھو دیتا ہے۔ یہی لیسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ اللہ اپنے انعامات کا حقدار ان کو سمجھتا ہے جو اسلام کی نعمت پانے پر اپنے رب کے شکر گزار رہے۔ جاہلیت کی طرف پلٹنے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ جو آزمائشیں بھی دین میں آئیں وہ اس سے نہیں پھرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث پہلے سنیے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد،
تم میں یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی وفات کے بعد تلاوت کی تھی، یہ والی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت۔ آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور پھر آپ نے یہ آیت 144 پڑھ کر سنائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا جب یہ وہ پڑھ رہے تھے تو ابوبکر صدیق یہ حدیث بتائی، انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی حضرت ابوبکر کی بات تھی، اور بات کیا تھی، انہوں نے یہ خطبہ دیا، خطبے کے اندر کچھ لوگوں کو سمجھا کر یہ آیت تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی ہمیں لگا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایسے ہم پہ اثر ہوا اس آیت کے حوالے سے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں سکتے میں آ گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر میں صدمے کے عالم شوق میں چلے گئے تھے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو بھی سنبھالا، ان لوگوں کو بھی سنبھالا، اور ان کو دوبارہ اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اصل فنڈامنٹل کی طرف متوجہ کیا، عقیدے کو ری وزٹ کروایا ان لوگوں کو کہ اصل میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہے جو ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا۔ بہرحال لیسن یہی ہے کہ شکر گزار جب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عزت، کامیابیاں اور جنت دیتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائیں اور ان چیزوں کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔